کہ صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، صلہ رحمی جاتی رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ صلہ رحمی ہے کیا؟ پہلے ہم اس کو سمجھ لیں۔ صلہ، صل، اس کے معنی آتے ہیں جوڑنے کے، ملانے کے۔ صل کے معنی یا صلہ کے معنی ملانا، ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، ملنا ملانا۔ رحم کہتے ہیں بچے دانی کو، جہاں عورت کے رحم، عورت کے حمل ٹھہرتا ہے، اسے رحم کہا جاتا ہے۔ رحم ہی جہاں تک آتا ہے، صلہ رحمی یا رحم کے رشتے کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اس میں وہ رشتے شامل ہیں جو خون کے رشتے کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، جیسے ماں، باپ، دادا، دادی، اولاد، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ تمام کے تمام خون کے رشتے کہلاتے ہیں۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی خون کے رشتے دار ہیں، رحمی رشتے دار ہیں، رحم سے تعلق ہے ان کا۔ اسی طریقے سے اولاد، ان سے بھی رحم کا تعلق ہے، بھائی بہنوں سے رحم کا تعلق ہے، بھائی بہن بھی اس میں شامل ہیں، ان سے رحم کا تعلق ہے۔ چچا پھوپھی سے رحم کا تعلق ہے، خالہ ماموں سے رحم کا تعلق ہے۔ چچا ماموں یہ ماں کی طرف سے رحم کا تعلق ہے، خالہ پھوپھی، چچا اور پھوپھی باپ کی طرف سے رحم کا تعلق ہے ان سے۔ یعنی دادی کے رحم سے چچا بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، تو یہ ایک ہی رحم سے تینوں ہیں، تینوں کا آپس میں رحم کا رشتہ ہے، اور باپ سے ہم ہیں تو اس لیے یہ ہمارا رحم کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے خالہ، ماموں اور ہماری ماں، یہ ایک رحم نانی کے رحم سے، تو ان کا تعلق ماں کی جانب سے رحم کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، نیچے تک، اوپر تک۔ تو رحم کے جتنے رشتے ہیں، ذی رحم، رحم والے، ان تمام کو خونی رشتہ بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ زور دیا آپس میں ملانے کا، جوڑنے کا، آپس میں رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنے کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، مختلف آیتوں کے اندر رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنے کا اور رشتہ داروں سے صلہ کرنے کا، یعنی رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے میں نے اس پر فوکس کیا اور اسے سب سے زیادہ مقدم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو ملاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے کہ رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو ملاؤ۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں،
ہم تو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن سامنے والا تو ہم سے ملنا نہیں چاہتا، سامنے والا تعلق رکھنا نہیں چاہتا، سامنے والا جو ہے ہم سے رشتہ داری رکھنا نہیں چاہتا۔ اب ہم کیا کریں؟ اکثر یہ سوالات آتے ہیں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ بھائی ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، ہم ان سے جو ہے سلام دعا بھی کرتے ہیں، ان کے بعد جو ہے ہمدردی بھی کرتے ہیں، ان کی پریشانی میں بھی کام آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ہم سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، وہ لوگ جو ہے ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے غیریت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ اسی کا جواب اس حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے میں نے اس حدیث پر فوکس کیا اور یہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک رشتہ دار آپ سے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، آپ سے تحفے دینے کا تعلق رکھتا ہے، یا اسی طریقے سے ویسے محبت کا تعلق رکھتا ہے، آپ بھی بدلے میں اس سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی بدلے میں اس کو جو ہے تحفے دیتے ہیں، یا بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ وہی اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور رشتہ داری کو جوڑ کر رکھتے ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، ہر آدمی کرتا، جانور بھی کرتا ہے کہ جب کوئی کسی جانور کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا تو وہ جانور جو ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانور بھی اس کے اشاروں پہ ناچنے لگتا ہے، اس کے اشاروں پر کام کرنے لگتا ہے۔ پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسی کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ صل من قطعک، تم اس سے رشتہ داری کو جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے۔ کیا فرمایا؟ من قطعک، صل من قطعک، صل اس کے معنی ہے ملاؤ، بنا کر رکھو، جوڑو، من اس سے، قطعک جو آپ سے توڑے۔ بھئی جو جوڑ کر آپ سے رکھ رہا ہے، آپ سے محبت رکھ رہا ہے، تعلق رکھ رہا ہے، لین دین رکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کا معاملہ رکھ رہا ہے، تو فطرتاً عادتاً آپ اس سے محبت بھی رکھیں گے، تعلق بھی رکھیں گے، اس سے رشتہ جوڑ کر بھی رکھیں گے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ایک فطرت ہے، جانور بھی کرتا ہے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کر رہا، وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کر رہا، وہ آپ کے ساتھ بنا کر نہیں رکھ رہا، پھر بھی آپ اس سے بنا کر رکھیں، پھر بھی آپ اس سے رشتہ جوڑیں۔ وہ آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے، آپ اس سے رشتہ جوڑیں۔ کمال یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے، اصل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے اس سے بھی تم تعلق جوڑو۔ جو جوڑ رہا ہے، جو تعلق رکھ رہا ہے، اس سے تو رکھیں گے ہی سب، لیکن جو توڑ رہا ہے، تعلق رکھنا نہیں چاہتا، اس سے بھی تعلق رکھو۔ صل من قطع کا حکم یہی ہے۔ کیوں رکھو؟ بھائی وہ تو رکھنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے رکھو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، اب وہ کہیں ہماری برائی بیان کر دیتا ہے، کہیں اور اس طرح کی باتیں کر دیتا، اب ہم ہاتھ کھینچ لیتے کہ نہیں بھائی ہم اب اس کی مدد نہیں کریں گے، ہم اب اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، اس نے ایسا کر دیا۔ ارے کمال یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑو، آپ اس سے رشتہ جوڑو، اس سے ہمدردی رکھو، محبت رکھو۔ ہاں بعض مرتبہ اس طرح کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، اس طرح کی بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ہمدردی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، دوسرا رشتہ دار اس سے رکھنا نہیں چاہتا، اور رکھنا نہیں چاہتا اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر الزامات یا اس پر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ ہر طریقے سے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب
اتنا تو ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ اس سے وہ نہ رکھیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ سلام دعا ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر وہ بیمار ہوگا اس کی عیادت کریں گے، پریشان ہوگا پریشانی میں ساتھ دیں گے۔ اس رحم کا اتنا تعلق تو کم سے کم ہمیشہ رہنا ہے، اس سے کم درجہ نہیں ہوگا۔ اس کی پریشانی میں، اس کے تکلیف میں آپ اس سے رشتہ جوڑیں گے، تعلق جوڑیں گے، اس کی خیر خواہی اور ہمدردی کریں گے۔ لیکن آج ہمارا حال اس کے برعکس ہے۔ جو حدیث میں پیشین گوئی کی گئی بالکل وہ چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آج ہمارے اتنے تعلقات ہوتے ہیں، اتنے متعلقین ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو پوچھتے، لیکن اگر نہیں پوچھتے تو رشتہ دار کو نہیں پوچھتے، تعلق نہیں رکھتے تو رشتہ دار سے نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ ارے وہ غریب ہے، ارے وہ کمزور ہے۔ ارے رشتہ داری کا تو تقاضا یہ تھا اگر وہ غریب ہے تو آپ اس کا اور زیادہ ساتھ دیں، آپ اس کو اور زیادہ جو ہے اپنے اس میں بلائیں۔ نعوذ باللہ، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ میں اتنا مالدار اور میرا رشتہ دار اتنا غریب، تو اس کا اگر میرا تعلق ہوگا تو نعوذ باللہ میری توہین ہو جائے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے توہین نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سسٹم ہے کہ جب آپ چھوٹے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں، انہیں اپنے دعوتوں میں بلاتے ہیں، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی عزت کو 2 گنا 4 گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہمارا مزاج اس کے برعکس ہے، ہمارا معاملہ اس کے الٹا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے غریب ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، یا وہ نیچے درجے کے ہیں اس وجہ سے ہم ان سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو رشتہ بتانا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارا مزاج تو یہ بن گیا کہ اگر کوئی پوچھے بھی تو ہم ٹال دیتے ہیں بات کو، جھوٹ بول دیتے کہ یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن یہ رشتہ داری جھگڑے گی، اللہ کے دربار میں سوال کرے گی، اللہ تبارک و تعالی سے تمہارے حق میں جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے قطع کیا تھا، اس نے مجھے توڑا تھا، اس نے ملایا نہیں تھا، اس نے رشتوں کو توڑا تھا، اس لیے اسے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جھگڑے کو قبول کرے گا اور اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی لوگوں سے بھی تعلق رکھے، منع نہیں ہے، ہونا چاہیے، سب سے خیر خواہی ہمدردی ہونی چاہیے۔ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے، یہ ضروری ہے یہ کہ پہلے آپ اپنے رحم کے رشتوں میں دیکھیں، غریبی رشتہ داروں میں دیکھیں۔ کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی سردی میں بغیر لحاف بغیر کمبل کے تو نہیں ہے، گرمی میں بغیر لائٹ کے پنکھے کے تو نہیں ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی میں تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ پہلے اس کی مدد کریں گے۔ یہ زکوٰۃ جو آپ لے کر کے نکلے ہیں، یہ زکوٰۃ جو آپ کے مال میں اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے، یہ زکوٰۃ جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اس میں پہلا حق آپ کے ان رشتہ داروں کا ہے جو آپ کے رحم کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا معاملہ ہے، اس کے بعد دیگر لوگوں کا معاملہ ہے۔ پہلا حق بنتا ہے آپ کے رحم کے رشتوں کا، پہلا حق بنتا ہے آپ کے چچا کا، آپ کے پھوپھی کا، آپ کے چچا اور پھوپھیوں کی اولادوں کا، آپ کی خالہ کا، آپ کے ماموں کا، ان کے بچوں کا۔
آپ کی بہن کا، آپ کے بھائیوں کا، ان کی اولادوں کا، آپ کے باپ دادا نانا نانی کا، ان کے رشتہ داروں کا، ان کی اولادوں کا، ان کا حق پہلا ہے۔ آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں، آپ صدقات دینا چاہتے ہیں، اللہ نے پہلا حق ان کا رکھا ہے۔ پہلے آپ ان میں ڈھونڈیں، ان میں تلاش کریں۔ اگر کوئی کمزور ہے، اگر کوئی بھوکا پیاسا ہے، اگر کسی کے پاس سردیوں میں کمبل نہیں ہے، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے، گرمی میں گرمی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے یہ انتظامات کریں۔ یہ پیسے آپ کسی مسجد میں دینے کے بجائے، زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگتے ہی نہیں ہیں، آپ کسی باہر والے کو دینے کے بجائے پہلے آپ اسے دیں۔ پہلا حق اس کا ہے۔ اپنے چچا، تائے، پھوپھی، خالہ، ماموں، ان رشتہ داروں میں دیکھیں، بہن بھائی، ان رشتہ داروں میں دیکھیں۔ آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہے۔ اسی لیے یہ قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے، یہ قیامت کی نشانی بالکل ظاہر ہو چکی ہے کہ آدمی غیروں میں کروڑوں ہزاروں روپے لٹا دیتا ہے، اپنی شادیوں میں، اپنے فنکشنوں میں ہزاروں لوگوں کو شامل کرتا ہے، قطاریں لگتی ہے، لیکن اپنے رحم کے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، اپنے چچا بابا کو بھول جاتا ہے۔ اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، حکم دیا کہ ملاؤ، تعلقات بڑھاؤ، تعلقات کو جوڑو۔ وہ جڑنا نہیں چاہتے تب بھی جوڑو، وہ آپ کے ساتھ وابستہ نہیں رہنا چاہتے تب بھی آپ وابستہ رہو، وہ کہیں بھی ہوں، کسی حال میں ہوں، کہاں ہوں، آپ بڑھ چڑھ کر کے ان کی مدد کرو، آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو۔ ہاں، آپ نے زکوٰۃ نکالی، صدقات نکالے، آپ نے اپنے رحم کے رشتہ داروں میں دیکھا، آپ نے ان قریبی رشتہ داروں میں دیکھا، آپ نے غور کیا، کھنگالا کہ نہیں ہے بھائی، یہ غریب نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، مالدار ہے، آپ نے تحقیق کی، پتہ لگا یہ مستحق نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں گے اپنے پڑوس میں، جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن پڑوسی ہیں، اگر رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی ہیں، ان کا حق ڈبل ہے، لیکن رشتہ دار نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے اب دور کے رشتہ دار، یہ تو رحم والے رشتہ دار ہیں، ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں میں دیکھیں گے، ان رشتہ داروں میں غور کریں گے، ان رشتہ داروں میں آپ تلاش کریں گے کہ غریب کون ہے، پڑوس میں تلاش کریں گے کہ آپ غریب کون ہے، کون ضرورت مند ہے، کون مستحق ہے، آپ ان کو دیں گے۔ اگر اپنے رحم کے رشتہ داروں میں نہیں ہے تو آپ ان کو دیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ محلے میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے، پڑوس میں رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے، دور کے رشتہ داروں میں بھی نہیں ہے، اب آپ اس کو باہر کہیں بھی دور دراز دے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم، سب سے ضروری یہ ہے آپ صدقات نکالیں، آپ جو ہے زکوٰۃ نکالیں، آپ خیرات کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے، بعد کے رشتہ داروں کو اس کے بعد، پڑوسی کو اس کے ساتھ، آپ ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں اور ان کو ادا کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرتے، یا اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہیں، آپ بھی توڑ رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس پر جو ہے بڑا سخت ایکشن ہوگا۔ اس لیے رشتے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت لفظ فرمایا کہ ان سے جوڑو جو تم سے توڑتے ہیں، جو تم سے تعلق نہیں رکھتے ان سے بھی تعلق رکھو۔ اتنا اہم معاملہ ہے ان رشتہ داروں کا، اور ہمارا سب سے زیادہ من مٹاؤ، سب سے زیادہ بگاڑ، سب سے زیادہ تعلقات کا توڑنا انہی رشتہ داروں سے ہوتا۔ ہمارے فیس بک پر جو ہے اتنے ہزار فرینڈ ہیں، واٹس ایپ پر اتنے ہیں، فلاں جگہ اتنے ہیں،
لیکن پڑوس میں ہمارا خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، ہماری پھوپھی ہے، ہماری خالہ ہے، ہمارے چچا ہیں، ہمارے جو ہے اولاد کے رشتہ دار ہیں، یہ تمام بھوکوں مر رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، ان سے تعلقات نبھانے والا کوئی نہیں۔ دور دراز ہم نے ایک لسٹ بنا رکھی ہے، ایک جو ہے بہت زیادہ ہم نے بڑھاوا دے رکھا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے یہاں اس پر پکڑ ہوگی، اور یہ نشانی ایسی ہے کہ جس پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ ہم نے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو دوست بنانا، غیروں کو جو ہے غیروں کا ساتھ نبھانا ہم نے شروع کر دیا، اپنوں کو فراموش کر دیا۔ اسی لیے یہ وبال، اسی لیے یہ آفتیں، اسی لیے یہ ظالم بادشاہ یہ تمام مسلط ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، جس کے بارے میں اتنا سخت معاملہ صلہ رحمی کے تعلق۔ صلہ رحمی بار بار آپ احادیث میں پڑھیں گے، قرآن میں پڑھیں گے، صلہ رحمی صلہ رحمی صلہ رحمی۔ مقصد یہی ہے کہ رحم کے جو رشتہ دار ہیں، یہ قریبی جو رشتہ دار ہیں، اسے ہم ہماری زبان میں خون کے رشتہ دار کہہ لیں، جو خون کے یہ رشتہ دار ہیں، ان کا حق سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، جن کو ہم سب سے زیادہ ہمارے تو رشتہ داروں کا حال یہ ہے کہ بات چیت کیے ہوئے کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی کئی مہینے جو گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، جبکہ عام مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو قریبی رشتہ داروں کا تو حال کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ قیامت کی نشانی بتانے کا مقصد یہی ہے، یہ صلہ رحمی کو جو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے کہ ہم بھی جو ہے قیامت کے قریب کی نشانیوں میں ہم شامل ہو گئے، اور ہم بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی موت کو، اپنی پریشانی کو، یا اپنی آخرت تباہ کرنے کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے اس سے بچیں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو نبھائیں، قریبی رشتہ داروں سے زیادہ ربط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتوں میں جو کھٹاسیں ہیں انہیں دور فرما دے، رشتوں میں محبت پیدا فرما دے، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔